نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق اللہ العظیم۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہوں، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہوں، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ صدر محترم ذی وقار، مہمان خصوصی اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں وحدت امت کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 57 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام میں صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے۔ ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے۔ رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہیں۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور وقار ختم ہو چکا ہے۔ جس مسلمان سے کبھی قیصر و قیصرہ جیسی سپر طاقتیں لرزہ بر اندام تھی، آج ان سے اسرائیل و امریکہ بھارت بھی نہیں ڈرتا۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامعہ مسجد کو گوڑوں کا استبل بنا دیکھا۔ غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ معزز سامعین، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ عربی اور عجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنائے گئے، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ فاسفورس بموں کی برسات، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ سامعین محترم، آج ان حالات میں قبلہ اول کے تقدس کے لیے فلسطینیوں نے اپنی جان مال اولاد گربار قربان کر کے ایک عظیم داستان رقم کی ہے۔ کتنے فلسطینی روزانہ اپنے جگر گوشوں کو رخصت کر رہے ہیں، روزانہ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، کتنے بچوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ شفقت چھینا جا رہا ہے، اور کتنے والدین اپنے ننھے منھے شیر خوار بچوں کی ٹکڑوں میں بٹی لاشیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر رہے ہیں۔ ایسے دلسوز مناظر جن کو دیکھنے کی سکت نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں، جبکہ اہل غزہ ان انسانیت سوز حالات کو جیل رہے ہیں۔ اسرائیلی درندے نہتے فلسطینیوں پر اس لیے ظلم ڈھا رہے ہیں تاکہ انہیں اپنا غلام بنائے، لیکن فلسطینی مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں
ہڑی ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، او ہڑی ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، او جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ معزز سامعین، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب بھی مسلمان متحد ہوئے ہیں انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمنوں کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کے مسلح اور تجربہ کار لشکر کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی۔ ابھی انڈیا نے جب پاکستان کے مختلف حصوں پر حملہ کیا تو پاکستانی مسلمانوں نے جذبہ جہاد اور وحدت امت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمن ملک کو دندانے شکن جواب دیا، اور پاکستانی فوج نے اپنے دشمن ملک میں گھس کر بھرپور جوابی کارروائی کی، اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب پاکستانی فوج اور عوام اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئی اور اپنے دشمنوں کو شکست فاش دی۔ ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا ہے، میدان محمد بن قاسم کا ہو یا میدان صلاح الدین ایوبی کا ہو یا میدان طارق بن زیاد کا ہو، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے تڑپ کر گرج کر کہا ہے، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، اور جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ کو دہرانے کا وقت آیا، چلے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، چلے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سامعین محترم، آج ہماری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی نہیں، توپ و تفنگ اور گولہ بارود کا فقدان نہیں، تربیت یا فتح فوجوں کی قلت نہیں، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول نہیں، مال و دولت اور سیم و زر کی قلت نہیں، بلکہ ہماری کمزوری کی وجہ آپس کے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کا فقدان ہے۔ کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کی وجہ سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ ان کی بے مثال یکجہتی کی وجہ سے ڈرتی تھی۔ قدرت کے تمام مذاہب ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیروں کو چاک کر کے رکھ دیتی ہے، سنگریزوں کی وحدت سے کوہسار جنم لیتے ہیں، قطرے سے دریا، ذرہ سے زہرہ اور کرن سے سورج کی تابش حاصل کرنے کی قوت آ جاتی ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ قوت طاغوت کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔